أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الحمدللہ. یہ سورہ واقعہ جس کا ایک رکوع میں تلاوت کی ہے اور آپ بخوبی سماعت فرما رہے تھے. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے آپ تمام کا دور شریعہ اس کلاس میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. فَأَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا بِكُمْ جَمِيعًا. اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے اور
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب زدنی علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے اپنا سبق کا آغاز کریں گے. تجلیات النبوت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں تقریباً پون حصہ ہم پڑھ لیے الحمدللہ. اور اب جو دروس ہمارے چل رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی مشن ہے، تو اس سلسلے میں جو بادشاہوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغامات بھیجے، جو خطوط بھیجے، تو ان خطوط کو ہم پڑھے ہیں. شاہ روم کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خط تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھا. یہ دعوتی خطوط تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام نہ صرف عام لوگوں کے حد تک رکھا، بلکہ بادشاہوں تک بھی ان اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچایا، تاکہ کسی کو یہ کہنے کی کا موقع نہ ملے کہ ہم تک دین اسلام کی باتیں نہیں پہنچی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى هرقل عظیم الروم. اما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا جو عربی میں، جو ابھی ہم نے سنا. اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا. اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر رعایا کا بھی گناہ رہے گا اور تم ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے. اس کے بعد قرآن کی جو آیت ہے وہ تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 64. اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. بس اگر یہ لوگ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اتنا ہی خط تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجا. تو بہت ہی مختصر خطوط، لیکن پوری جامعیت اس کے اندر ہے، پوری معنویت اس کے اندر ہے. جو اصل مدعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا. تو آپ نے یہ خط ایک صحابی جن کا نام ہے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط والی بصرہ کے حوالے کر دیں، اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچائے گا. اس وقت اس بات پر کی ہے اس والے تو اس نے وسلم کو پہچانتا ہو. اچھا، تو یہ خط جب اسے ملا، یعنی ہرقل کو ملا، تو اس نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے شخص کو لانے کے لیے کہا اپنے دربار میں۔ بادشاہ کے پاس جب پہنچا تو اس نے طلب کیا، تو اس وقت ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا انہیں۔ تو انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا، جو روم کا بادشاہ تھا، اس وقت کے سپر پاور ملک تھا، سپر پاور لوگ تھے یہ لوگ۔ تو ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے اطراف اکناف موجود تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ابو سفیان، کیونکہ قریش کے جو جتنے لوگ تھے وہاں پر، تو ان میں کون زیادہ قریب ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ ابو سفیان زیادہ قریب ہے۔ تو ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے قریب کیا اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بیٹھایا اور کہا، میں اس سے اس شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے، کیسا جھوٹ بولوں؟ تو اس نے ہر بات صحیح صحیح کہی۔ تو ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو یہ جو خط جب اس کے پاس پہنچا والی بصرہ کے پاس، اس نے تحقیق کرنا چاہا کہ آخر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں ان کا کیا مقام رکھتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، لوگ انہیں کس طرح پہچانتے ہیں۔ چونکہ لوگ ان کے کارناموں سے پہچانے جاتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار سے ان کی عزت ہوتی ہے۔ تو زبان سے کہنے کے علاوہ عملی زندگی ان کی کیسی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ پر اسلام لانے کی جب دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی جو دشمن ہیں وہ آپ کے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہیں، کیسا خیال رکھتے ہیں؟ تو ابو سفیان سے اس نے پوچھا، اور تاکہ جھوٹ نہ بولے ان کی جو ساتھ تھے ان کے ساتھیوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ وہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو کہہ دے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، اشارے سے کہہ دے کہ، تو اس لیے ابو سفیان تاکہ پکڑا نہ جائے، بادشاہ کے سامنے جھوٹا ثابت نہ ہو، اس نے ہر بات صحیح صحیح کہی اور صحیح جواب دیا ہر سوال کا۔ اب سوالات شروع ہو رہے ہیں ابو سفیان اور ہرقل کے درمیان، تو اس طرح یعنی کیسے خاندان والا خاندان والا ہے، تو صحیح جواب تھا۔ اب ہرقل نے پھر سوال کیا، کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں، کسی نے تو ایسی بات نہیں کہی ہمارے خاندان میں۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے سوال کیا، کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ اگر کوئی بادشاہ رہا ہو تو یہ بھی بادشاہ بننے کی خواہش میں اس طرح ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے اور ہمیں اس کے بعد پر ایمان اور اسلام لانے کی دعوت دے رہا ہے، تو اس لیے سوال اس نے کیا۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ بات ایسی بھی نہیں ہے، کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا ان کے باپ دادا میں۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوئے اور کامیاب ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ہرقل نے پوچھا، اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اس کی بات پر ایمان لایا ہے، یا ہے کہ کمزور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ ان کے فالوورز کون ہیں فی الحال؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ فی الحال ان کے اوپر ایمان لانے والے کمزور لوگ ہی ہیں، انہوں نے ہی اسلام قبول کیا اور انہوں نے پیروی کی ہے۔
تو ہرقل نے پھر جواب دیا، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، یعنی اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، مزید تعداد بڑھتی جا رہی ہے یا ہے کہ گھٹتی جا رہی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں، تو بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد روز اضافہ ہو رہا ہے ان کی تعداد میں۔ اچھا، ہرقل نے پھر سوال کیا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے، نکل بھی گیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لوگ جب اس میں داخل ہوتے ہیں تو نکلتے نہیں ہیں۔ تو ابو سفیان کا یہ جواب سن کر ہرقل نے پھر سوال کیا، جو بات اس نے اب تک کہی ہے، کیا اس سے پہلے تم نے اسے کبھی جھوٹ کا الزام بھی دیا ہے؟ یعنی اس پہلے کیا کبھی تم نے کیا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے اپنی کسی بات میں؟ اگر وہ اس سے پہلے جھوٹ بولا ہے تو اب بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ اس طرح اس نے یہ سوال کیا۔ تحقیق کرنے لگا تو جواب ملا ابو سفیان کی طرف سے، چونکہ جواب صحیح دینا ہے، اور اگر یہ غلط جواب دے تو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس کی جھٹلائیں گے، تو بادشاہ کو معلوم ہو جائے گا کہ ابو سفیان جھوٹے ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہم نے تو اب تک ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، آپ کی اعلیٰ صفت ہے، تو ہم امتی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے جیسے سچائی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ پھیلتی جا رہی ہے اور بآسانی لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے سے پہلے کتنے سارے سوالات کیے، ہر سوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی عظمت اور آپ کا اعلیٰ مقام و مرتبہ کی متعلق ایک دشمن جواب دے رہا ہے۔ تو ہرقل نے پھر سوال کیا، اچھا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، یعنی وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کہنے کا موقع ملا۔ وہ بات کیا تھی؟ جو اس نے، کیونکہ ابھی ابھی جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جو وعدے ہوئے تھے، عہد پیمان ہوا تھا مسلمانوں اور قریش کے درمیان، تو اس سلسلے میں اس کو یہ بات کہنے کا موقع ملا کہ البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی، تو یہ جو ہمارے درمیان صلح ہوئی ہے تو ابھی مدت چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کریں گے، یہ صلح باقی رکھیں گے یا بدعہدی کریں گے، جنگ کریں گے، ابھی پتہ نہیں۔ تو یہ بات اس کو کہنے کا موقع مل گیا، اور بات صحیح تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعہدی کرنے والے نہیں تھے، بدعہدی تو ان لوگوں نے ہی کی ہے اور کرنے والے تھے۔ بہرحال اس کو ایک بات کہنے کا موقع مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ہرقل نے کہا تھا، تو سفیان نے کہا جن درمیان ڈول ہے وہ ہمیں زک پہنچا لیتا ہے، تکلیف پہنچا لیتا ہے، اور ہم بھی اسے زک پہنچا لیتے ہیں، یعنی تکلیف پہنچا لیتے ہیں، تو کبھی ہماری جیت ہوتی کبھی ان کی جیت ہوتی۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو بادشاہ کے سوال وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، ہمارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتا تھا، شرک سے بچنے کی دعوت دیتا تھا، اور کرنے کی دعوت دیتا تھا، سچائی اختیار کرنے کی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور پاک دامنی اختیار کرنے کی اور بھی دعوت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ اتنی اچھی باتیں تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، سوالات کے جوابات اب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ہرقل نے کہا، تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب والا ہے،
تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سب سے بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، اور تم نے بتایا کہ اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا تھا تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کہی ہے اور اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے، تو میں اس کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس کے باپ دادا میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت لیکن بات ایسی نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے تو بادشاہت کی بھی طلب اور لالچ نہیں ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگوں نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگایا، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ تو جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ پچھلے انبیاء کرام کے جتنے پیروکار تھے وہ تقریباً کمزور لوگ ہی، جو مالدار طبقہ، جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ بہت کم ایمان اتباع کرتے ہیں۔ کمزور لوگ ہی حقیقت پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور تم نے یہ بتایا کہ میرے سوال پر یہ لوگ کم ہو رہا ہے، کہا تو ایمان کم ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے، جو ایمان جو بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا، دین اسلام کو اب تک نہیں چھوڑا، تو یقیناً حقیقت یہی ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو ایمان قبول کر لیتا ہے، دل سے تصدیق کر لیتا ہے اور دل میں اس کا ایمان بیٹھ جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے اسلام سے، ایمان سے اس کو پھیر نہیں سکتی، روک نہیں سکتی۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ وہ بد عہدی نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بد عہدی نہیں کرتے اور عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو سچائی کی اور امانت داری کی اور وعدے کی پابندی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں، سے منع کرتے ہیں، سچائی، پرہیزگاری اور پاکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے، صحیح ہے، حق پر ہے، تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا، تو اس ملک کا بھی، اس جگہ کا بھی مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ یعنی مجھے معلوم ہے عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی یعنی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، تو اس کو یعنی پتہ تھا جو کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کس قوم سے آنے والا ہے، کس یعنی قبیلے سے اس کا یعنی وہ نبی بنایا جانے والا ہے۔ اس نے یہی کہا کہ مجھے معلوم تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تو تم میں سے ہوگا، اور میرا گمان بھی نہ تھا، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ بہرحال اس کے بعد ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوا کر پڑھا، تو خط پڑھنے سے پہلے ساری باتیں اس نے تحقیق کر لی، اس کے بعد پڑھا تو آوازیں بلند ہو گئی اور بہت شور مچا، تو چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر نکلوا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔
اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی۔ اس کے بعد ابو سفیان اسلام میں داخل ہو کر اسلام قبول کیے، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لے آئے۔ بہرحال ہرقل یہ جو ہرقل نے جب خط کو پڑھا تو درباریوں نے شور مچایا، لوگوں نے شور مچایا، جس طریقے سے آج بھی ہوتا ہے کہ جب سچائی کی بات کی جاتی ہے، اسلام کی بات کی جاتی ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں اور صحیح بات کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے۔ تو ہرقل نے نامہ بر یعنی خط والے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال اور پارچہ جات یعنی کپڑوں سے نوازا، یعنی انعامات دیے، اور پھر حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بڑے عظماء روم کو باریابی بخشی اور حال کے دروازے بند کر دیے۔ تو اس نے کیا کیا، حمص میں جا کر وہاں پر ایک بڑے حال میں اپنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور دروازے بند کر دیے۔ پھر کہا، اے جماعت روم، کیا لوگ فلاح اور رشد چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہ برقرار رہے، ان کی پیروی کر لو۔ اس نے لوگوں کو دعوت دی۔ اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کھولنے کے لیے گئے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ قیصر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا، انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ، واپس لے کر آؤ، کیوں اسے بھاگ رہے ہیں لوگ؟ پھر ان سے کہا کہ میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا۔ اب آہستگی سے کیا ہے، اپنی بات کو پلٹا دیا، کیونکہ اس کی حکومت جانے کا اس کو ڈر ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ارے بے وقوفو، میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، بس یہ جانچ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو، جسے میں نے آزما لیا ہے۔ تو اس پر ان عظماء اور بڑے بڑے لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے، اور اس طرح سے اس کے ایمان سے اس کو محرومی ملی اور ایمان نہیں لے آیا، کیونکہ اس کے بڑے لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، تو اس طرح اسلام سے محروم رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا ہی معاملہ کیا۔ اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قیصر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن بادشاہت کی محبت اس پر غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا۔ چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رعایا کا بار گناہ بھی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں یہ تحریر فرما دیا تھا۔ ادھر دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ وارضہ مدینہ واپس آتے ہوئے حسمی سے گزرے تو بنو جذام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا۔ جو علاقے سے گزرے، حسمی علاقے سے، تو جو قبیلے والے تھے بنو جذام کے، تو انہوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا اور سب کچھ لوٹ لیا، مال، اسباب، کپڑے وغیرہ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا دستہ روانہ کیا، فوج روانہ کیا، اور انہوں نے شبخون مار کر راتوں رات حملہ کر کے لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کی اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ اس واقعے پر قبیلہ جذام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ جذامی رضی اللہ عنہ جھٹ پٹ مدینہ آئے، اور وہ ان کی قوم کے کچھ
لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پہلے اسلام لا چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دہیہ رضی اللہ عنہ کی مدد بھی کی تھی، کیونکہ اب اسلام کا اعلان نہیں کیے تھے، اپنی قوم کے ساتھ ہی تھے، لیکن اسلام قبول کیے تھے اور کچھ اور آدمی، تو دہیہ رضی اللہ عنہ کی انہوں نے مدد کی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے، تو ان کے یعنی بنو جذام کے لوگوں کو پھر واپس کر دیے۔ اس طریقے سے قیصر روم تک جو ہرقل جو بادشاہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اور اس نے اس طرح سے اس کا جواب دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہی تھی کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں، جہنم سے بچ جائے، بادشاہ بھی ہو، سب کے لیے یعنی دین اسلام اسلام لانا، اسلام پڑھنا، حارث بن ابو اس نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اس طرح لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحارث بن ابی شمر، سلام علی من اتبع الہدى وآمن باللہ وصدق، وإنی ادعوک إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك۔ تو خط مختصر تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ ہے، ان کی طرف سے حارث بن ابو شمر کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی اللہ پر ایمان اور تصدیق کرے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ تو یہ خط تھا۔ تو جب یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ، یہ اسد خزیمہ کی طرف منسوب، تو حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا، جو قیصر کا جو امیر تھا، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دمشق کا امیر تھا قیصر، تو حارث بن ابو شمر غسانی نے یہ خط جب پڑھا تو اس نے اسے پھینک دیا اور کہا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اپنے آپ کو وہ بڑا سمجھتا تھا اور اپنے ملک پر ہمیشہ رہنے اور ہمیشہ ہم مضبوط ہیں ہر حساب سے، تو ہر جال میں یا ہر مجال میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، تو آخر کیسے ہماری حکومت جائے گی؟ تو حکومت کا دینے اور لینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہتا ہے وہ حکومت دے، جسے چاہتا ہے حکومت چھین لے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تحدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جسے چاہتا ہے وہ حکومت عطا کرتا ہے تو الملک منتشا، اور جسے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، تنزع الملک ممن تشاء، تو اللہ ہی ہے جو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کے اختیار میں کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اللہ، اور جسے چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دے۔ تو یہ اللہ عز و جل ہی ہے جو اس طرح کر سکتا ہے۔ تو اس نے گھمنڈ میں آ کر یہ بات کہی حارث نے، پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وہاب رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا، یعنی ہم جو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جاؤ اپنے نبی سے رسول کہہ دو کہ یہ لوگ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اور قیصر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا، کیونکہ یہ دمشق کا جو امیر تھا حارث، اور یہ قیصر جو اس کے اوپر جو بادشاہ تھا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے حارث نے اجازت مانگی، لیکن اس نے کہا کہ مت لڑو، مت جنگ کرو۔ اس کے بعد اس نے شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کو کپڑے اور مال سے اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا، چونکہ اس سے جو بڑا امیر تھا جو قیصر تھا اس نے اس کو روک دیا۔ پہلے تو اس نے گھمنڈی دکھائی، لیکن پھر جو اوپر جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جو ہے یہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑ سکیں اور کامیاب ہو سکیں، خاموشی سے اچھے طریقے سے ان کو واپس کر دو۔ تو اس طرح کپڑے اور مال لے کر، کیونکہ ایک وہاں ان کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وفد کی شکل میں جو 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 جو, جو یہ صحابی جو شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ جو آئے تھے، اگر ان کو تکلیف دینا ایک گویا کہ جو ہے جنگ کی دعوت دینا ہے اور اپنے خلاف اس بادشاہ کی طرف سے یعنی غضب و غصے کو لاگو کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی امیر ہوتا، جس کنٹری میں بھی اس ملک کا ذمہ دار ہوتا، اس کی بڑی عزت ہوتی، اور نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو گیا کہ پورے ملک کے خلاف، پوری قوم کے خلاف کارروائی کے مانند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے بادشاہوں کو، بہت سارے امراء کو خطوط لکھے، اس کے بعد اور بہت سارے باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا۔ تو الحمدللہ 2 خطوط ہم نے پڑھے ہیں، ایک تو ہرقل کے نام اور ایک دمشق کے جو امیر ہیں حارث بن ابو شمر کے نام ایک خط تھا۔ اس کی تفصیلات ابھی جو گزری ہیں، اللہ عز و جل ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رکھے اور دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آداب زندگی پڑھے تھے۔ آداب زندگی ایک ہمارا ٹاپک ہے، زندگی کے آداب، اسلامی آداب کس طرح ہیں، ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، ہماری بات چیت کس طرح ہو، ہمارے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں سے میل جول ہم کس طرح رکھیں، اسلام کے کیا اصول اور ضوابط ہیں، تو اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اہم ہے اور ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے بہت سارے تفصیلات پڑھے، بہت سارے ٹاپکس پڑھے ہم لوگ، اختلافات کے کیا آداب ہیں، مذاق کے کیا آداب ہیں،
اور اس طرح کھانے پینے کے آداب، مجلس کے آداب اور سلام کے آداب وغیرہ وغیرہ بہت سارے ٹاپکس پڑھے ہیں، اور آج لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے آداب کیا ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ اس ٹاپک پر آج ہماری گفتگو ہوگی کہ لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح معاملات کریں۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جذبات اور احساسات کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے، انہیں مجروح کرنا یا اسے حقیر جاننا یہ اچھا نہیں ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ ہم معاملات کریں تو ان کے احساسات کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو آداب زندگی جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کے جذبات کا اور احساسات کا خیال کریں، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں حقیر جانتے ہوئے انہیں زک نہ پہنچائیں۔ لیکن آج ہم دوسروں کا احساس بہت کم رکھتے ہیں، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہمیں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ساس ہے تو بہو کے بارے میں اچھا خیال کرے، اور اگر بہو ہے تو ساس کے بارے میں اچھا سوچے، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ تو ایک دوسرے کے کچھ احساسات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بہو گھر میں آتی ہے تو ساس کو ایک راحت ملنی چاہیے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک بیٹی ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اچھا رہے گی، اور ہم سے اچھی باتیں کرے گی۔ تو بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھے، اور اس طرح جو ساس بنی ہوئی ہے تو اپنے بہو کا خیال کرے، اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں، اس کے بھی جو ہے کچھ جذبات ہوتے ہیں، تو اس کی بھی جو ہے ان تمام چیزوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھے۔ تو اس سے کیا ہوگا، معاملات سدھرے رہیں گے، حالات اچھے چلیں گے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو زندگی سکون سے گزرے گی۔ تھوڑا بہت بھی کھا لے پی لے اور سکون سے رہیں تو یہ بڑی اچھی زندگی ہے۔ یہ اس سے کہ انسان اچھا کھائے، اچھا پہنے، لیکن ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں رہے، دوسرے کے بارے میں برا سلوک کرے، دوسروں کو تکلیف کی باتیں کرے، اس سے معاملات بگڑ کر رہیں گے، اور اچھا کھانے کے باوجود بھی صحت نہیں ہوگی، سکون سے رہنے کے باوجود بھی وہ دلی سکون وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے حالات اور ظروف کا لحاظ رکھتے ہوئے اور ان کی طبیعتوں اور عادتوں کو پہچانتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے۔ تو بہت اہم ہے یہ بھی کہ کبھی کبھار کوئی جلدی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی نیند میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو ہم ایک ہی رویے سے یا ایک ہی جو ہے زاویے سے ہم نہ سوچیں، بلکہ اس وقت کے حالات ان کے کیا ہیں، ان چیزوں کا خیال کریں۔ اب کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک کام کر رہا ہے، تھکا ہارا ہے، آپ اس کو پھر ایک بات کا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ نیند کی حالت میں ہے، وہ تکلیف کی حالت میں ہے، اس کا موڈ فی الحال صحیح نہیں ہے، وہ آپ بڑے ہیں، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ بیچارہ صبح سے تھکا ہوا ہے، ابھی اسے کچھ آرام کر لینے دیں، اس کے بعد اس کو یعنی کوئی کام کا حکم دے۔ تو لوگوں کے حالات اور ظروف کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنا چاہیے، کام کا حکم دینا چاہیے، اور ان کی طبیعت کیسی ہے، کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، گرم رہتا ہے، کسی کا مزاج ٹھنڈا رہتا ہے، تو ان کی طبیعت ان کے حالات کیسے ہیں۔ کبھی کوئی غصے میں رہتا ہے تو بڑے یعنی اس وقت میں ان چیزوں کو مد نظر رکھے۔ اب کبھی کوئی یعنی خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے تو اس وقت غم کی باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو معاملات اور بات چیت
میں لوگوں کی طبیعتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان کی عادتوں کو پہچاننا بھی ضروری ہے، کس کی کیسی عادت ہے، ہاں اس کی عادت کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے حساب سے نہ سوچے، بلکہ آگے والا کس طرح ہے، اس کا کیسا رویہ ہے، اس کا کیسا سلوک ہے، اس کی کیا عادت ہے، کب اسے کس بات کا حکم دے کر، کب اسے کس بات سے منع کرے، تو کب وہ سن سکتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر، اب اگر کوئی کسی بات کا جو ہے، کسی بات سے آپ لوگوں کو روک رہے ہیں، جبکہ وہ اس میں اتنا دھت ہے، اتنا جو ہے محو ہے کہ آپ کی بات کو وہ کاٹ دے گا، نہیں سنے گا، تو ایسے وقت میں اس سے بات کرنا یا اس کو اس بات کا حکم دینا یا کسی چیز سے روکنا، یہ بیکار ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر ایک کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کی قدر کرنا چاہیے، اور صاحب حق کو اس کا پورا پورا حق دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، تو اس کے حساب سے جب کسی جگہ پر اس کو کام کے لیے رکھیں، اس کے حساب سے اس کو پوسٹ دیں، اس کے حساب سے حق ادا ہوگا اور وہ اچھا کام کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میں یعنی جو بہو ہے، عورت ہے، جو اونچے خاندان کی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر سے یعنی ہر نعمت اور ہر جو آسائش اس کو حاصل تھی، تو اس کے حساب سے اس کو جو ہے مقام و مرتبہ دیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی یعنی اونچے مرتبے والا ہے، اونچے خاندان والا ہے، تو اس کے حساب سے اس سے سلوک کرے، تو تعلیم کے حساب سے، اخلاق کے حساب سے، عمر کے حساب سے، اور اسی طریقے سے وقت کے حساب سے لوگوں کے ساتھ ہمیں معاملات کرنا چاہیے۔ تو اس سے کیا ہے، حالات سدھرے رہیں گے۔ ہم ہر ایک کو ہم بڑے ہیں تو آگے والے کو ہم حقیر ہی سمجھے، چاہے وہ کتنا ہی اونچے خاندان والا ہو، کتنا ہی پیسے والا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا ہے، کوئی حکومت کا ذمہ دار ہے، اب اس کو بھی جو ہے آپ ایک عام آدمی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے، گرچہ کہ وہ گنہگار ہوگا، اگرچہ کہ وہ ظالم ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہم جب بات کریں تو اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے بات کریں۔ جس سے کہ بہت سے لوگ جو اس وقت کے جو حکومت کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، تو انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے بد کلامی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پروٹیسٹ کے ٹائم آر سی سی اور کے خلاف، این آر سی کے خلاف، اور اس طرح سی اے اے کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوئے تھے، تو بڑے ہی غیر غلط الفاظ کے ساتھ بات کرتے تھے جو بھی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں فی الحال۔ تو ایسے ہی ہوا کہ جیسے شاہین کالج میں پروٹیسٹ ہوا تھا، تو ان پر کیس ہو گیا۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے پھر وہ ابھی جو ہے وہ کیس واپس لے لیا گیا ہے۔ وہاں کے جو کورٹ کے جو ذمہ داران نے جو کہا کہ جو ہے بہرحال اس طرح یعنی کوئی ایسی بات تو یعنی غداری کی بات تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے، جو بھی جو ہے مودی کے خلاف، امت شاہ کے خلاف، جس کے خلاف بھی جو باتیں کہی گئی ہیں، جس طرح سلوک یا غلط انداز اپنایا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بات انہوں نے فیصلے میں کہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی تائید یا کسی کی یعنی تنقید نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ ہم جب بات کریں، کسی کے ساتھ معاملہ کریں، تو ایسا معاملہ نہ کرے کہ جس سے مصیبت آئے، جس سے پریشانی آئے، اور جس سے تلخیاں پیدا ہوں، جس سے کیا ہے پریشانیاں آئیں، بلکہ جس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کی قدر کرو، اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ تو ایک مثال میں نے دی ہے، بڑے لوگوں کی مثال، فی الحال کے ایمان کے حساب سے نہیں بلکہ دنیا کے حساب سے۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ کا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کی حالات و مشاغل سے واقفیت بھی رکھنی چاہیے۔ تو اچھا معاملے کا خیال رکھنا، بس ہم اپنے ساتھ اچھا معاملہ کریں لوگ، لیکن ہم کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم بھی
لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تو لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، فخر و غرور کے رویے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ وہی باتیں ہیں جو الگ انداز میں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ غرور و تکبر سے، فخریہ انداز سے اگر ہم رہیں گے تو لوگ ہم سے قریب ہونے کے بجائے دور بھاگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل اور آپ کا لہجہ سخت ہوتا تو لوگ آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے۔ آپ کے اطراف جس طرح بھی جمع ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع نہ ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر تواضع انکساری اختیار کر رکھی تھی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے بھی، تو اللہ کی خاطر لوگوں سے اچھی طرح بات کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو عزت و سربلندی میں اضافہ کرتا ہے، اس کو مزید عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر ایک سے ملاقات خندہ پیشانی اور کشادہ دلی سے کرنا چاہیے۔ تو ہم ملاقات کریں تو اچھے طریقے سے خندہ پیشانی کے ساتھ خوشی سے ہم ملاقات کریں، منہ سکیڑتے ہوئے اور غصے سے منہ پھلا کر کسی سے ملاقات کرنے سے یعنی محبت یعنی نہیں رہتی اور بلکہ دشمنیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ معاملات ہمارے اگر درست رہیں گے تو بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوگی، ورنہ بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں اور اس میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر گھر میں شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے تو بچوں پر اس کا اچھا اثر پڑے گا، بچے بھی خوش رہیں گے ماں باپ کے خوش رہنے سے۔ اور اگر شوہر بیوی لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کریں گے، ملاقات کے وقت میں ایک دوسرے سے منہ پھلا کر اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بغض رکھتے ہوئے ملاقات کریں گے تو بچوں پر اس کا بڑا برا اثر پڑے گا اور بچے خوش نہیں رہیں گے۔ اور اس طریقے سے آپ قیاس کر لیجئے یعنی معاملات کس طرح بگڑتے رہیں گے۔ اگر کوئی یعنی آفیسر ہے اور آفیسر سے اگر کوئی آپ ملاقات کرے تو اس سے جو خندہ پیشانے سے ملنے کے بجائے منہ سکیڑتے ہوئے ملے، کوئی بڑے آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوکری سے نکال دے کیونکہ بہت ایٹیٹیوڈ اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو اس طریقے سے نقصان، اگر نوکری سے نکال دیے تو خود کا نقصان، گھر میں بیوی بچوں کی پریشانی، تو ایسے بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ تو معاملات ہم درست رکھنے کی کوشش کریں، خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے ملاقات کرنے کی اور عادت ڈالیں اپنے اندر۔ اور اسی طرح ہر ایک سے ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ہر ایک سے ہم ان کی عقل کے مطابق، جیسے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کریں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر کوئی کم سمجھ والا ہے، اس سے ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور منطقی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بات بیکار ہوگی اور اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے سروں پر سے چلے جائے گا۔ اگر ہم فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے بچوں سے ہم کلاس لے رہے ہیں لیکن وہ 10th اور انٹر جس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں ان کو، تو وہ بچوں کو کیا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو لوگوں سے ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے ہمیشہ حسن ظن سے کام لینا چاہیے اور کسی کے بھید ٹٹولتے پھرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے بارے میں ہم اچھا سوچیں اور کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، کسی کی بھید ٹٹولتے نہ پھریں، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا چاہیے اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیشہ غصے کو پی جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں معاف کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، جنت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں اور تنگدستی، خوشحالی میں اور تنگدستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو غصے کو پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا، یہ متقیوں کی صفات ہے، جنت میں جانے والوں کی صفات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اچھی خوبیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بھی ہے، جو مومن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے اور اچھا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور ان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا۔ تو ہمیں ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں کے ساتھ یہ یعنی ملاقات نہ کریں، تنہائی میں چلے جائیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہتے، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، محلے میں آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی تکلیفوں کو برداشت کرے، صبر کرے، تو یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت ہی اچھا شخص ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم لوگوں سے یعنی دور چلے جائیں تاکہ یہ سب مصیبت اور پریشانی سے بچ جائیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہنا اور تکلیفیں مصیبتیں آتی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے اس پر صبر کرنا، یہ اچھے مسلمان مومن کی علامت ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ معاملات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی گفتگو کو غور سے سنیں اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے سے دور رہیں۔ تو جب یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو پہلے اس کی بات غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور فوراً اس کی بات کو نہ کاٹیں، اس سے بحث و مباحثہ نہ کریں، پوری بات کو غور سے سنیں، سمجھیں، اس کے بعد خاموشی سے آہستہ سے جواب دیں، تو معاملات بہتر رہیں گے، معاملات میں گڑبڑی نہ ہوگی۔ تو بہت ہی ضروری ہے، اڑوس پڑوس محلہ ہوتا ہے تو کوئی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، تو پہلے اس کی بات کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور فوراً اس کا جواب نہ دیں، بحث نہ کریں، تو بہتر ہوگا، معاملات درست رہیں گے۔ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نظروں میں آپس میں نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھتے رہتے ہیں، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مباحثہ کر لیتے رہیں گے تو اس سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس بستی کو، محلے کو چھوڑ کر بس جانا، یہ ایک ہی جو ہے چیز باقی رہ جاتی ہے۔ ہر ایک سے اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو ہم لوگ ہم سے دور بھاگیں گے، اور ہم کو بھی کیا ہے، لوگوں سے دور بھاگنے کی نوبت آئے گی۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے جو کچھ آداب تھے جو آج کے اس وقت میں ہم نے پڑھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور ہر بری بات سے ہمیں بچنے کے توفیق نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ انشاءاللہ ایک اور سبق رہ گیا ہے اصول حدیث میں، انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں وہ سبق انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 1 منٹ کے لیے مجھے جو ہے موقع دیں، انشاءاللہ بھی 1 منٹ میں کلاس شروع کریں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صحیح حدیث کے بارے میں ہم شروع کرے تھے سبق۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر اس کو یادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ صحیح حدیث یہ اس مسند حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند عادل ضابط راویوں کی سند کے ساتھ آخر تک متصل ہو اور شاذ اور معلول نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس تعریف سے، کہ صحیح حدیث میں 5 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ کوئی بھی حدیث صحیح ہے جب کب کہتے ہیں، جب اس کے اندر یہ 5 شرائط موجود ہوں، تب وہ حدیث جا کر صحیح کہلاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ متصل ہو، اتصال سند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے براہ راست سنا ہو اور کوئی راوی درمیان سے ساقط نہ ہو،
اور یہ سلسلہ آخر سند تک قائم رہے، متصل ہو۔ اور نمبر 2، راوی عادل ہو۔ عادل سے مراد وہ شخص جسے وہ قوت راسخہ حاصل ہو جو اسے تقوی اور مروت پر آمادہ کرے، اور تقوی سے مراد شرک، فسق اور بدعت سے بچے، جیسے برے اعمال سے اجتناب کرے۔ نمبر 3، راوی ضابط ہو، یعنی ضبط قلب اور ضبط کتاب دو بھی اس کے اندر ہو۔ ضبط قلب سے مراد راوی نے جو کچھ سنا ہے وہ اس قدر یعنی راسخ ہو جائے، اس کے دماغ میں، دل میں بیٹھ جائے، جب اسے چاہے ادا کرے۔ اور ضبط کتاب سے مراد راوی کا سننے اور درست کرنے کے بعد اپنے پاس محفوظ رکھے تاکہ دوسرے راوی تک کو پہنچائے۔ تو سننے کے بعد اس کو لکھ کر رکھے اور کتاب میں، اور کتاب ایسا محفوظ رکھے کہ دوسرے راوی تک اس کو پہنچائے۔ تو ضبط قلب اور ضبط کتاب دو بھی ضروری ہے راوی کے ضابط ہونے میں، یا تو ضبط قلب ہو یا تو ضبط کتاب ہو۔ اچھا، شاذ نہ ہو اور معلول نہ ہو۔ شاذ سے مراد یعنی راوی کا اپنے اوثق راوی سے، اپنے سے زیادہ جو ثقہ راوی سے مخالفت نہ ہو، یعنی ایک راوی ہے حدیث کے اندر، وہ اپنے سے زیادہ جو ثقہ راوی ہے اس بارے میں اس سے مخالفت کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، اس حدیث میں کوئی دوسری بات ہے، تو جب یہ کہیں گے کہ اس کے اندر جو راوی ہے حالانکہ ثقہ ہے لیکن اپنے سے اوثق راوی کی بات سے اس کی بات ٹکرا رہی ہے، تو اس لیے بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ شاذ ہے۔ تو یہ کہ علت اس کے اندر پائی جاتی ہے، حدیث صحیح نہیں کہی جائے گی۔ اور حدیث معلول نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی بیماری نہ ہو۔ اس کے بیماری سے مراد جس میں کوئی خفیہ علت قادحہ ہو، یعنی معلول مطلب وہ حدیث جس میں ایسی علت موجود ہو جو اس کے ضعف کا سبب بنے، اگرچہ ظاہراً وہ بے عیب اور سالم نظر آئے، تو یہ بہت ہی باریک اور بہت ہی خفیہ علت ہوتی ہے جو اس کو علماء محدثین کرام جو جرح و تعدیل کا علم رکھنے والے ایسے علماء کرام ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس علت قادحہ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اب ہم کوئی بھی حدیث کو صحیح کب کہیں گے؟ جب اس کے اندر پانچوں شرائط موجود ہوں، یعنی حدیث کے اندر اتصال ہو، انقطاع نہ ہو، راوی عادل ہو اور راوی ضابط ہو، ضبط قلب یا ضبط کتاب اس کے اندر ہو، اور حدیث کے اندر جو کوئی راوی شاذ نہ ہو، اور وہ حدیث کے اندر کوئی ایسی علت قادحہ نہ ہو جو خفیہ علت نہ ہو جو حدیث کی صحت کو کمزور کر دے، اس کے اندر ضعف لا دے، ایسی کوئی علت نہ ہو، کیونکہ بہت سے علتیں ایسی ہیں جو حدیث کے اندر اگر سند کے اندر اگر وہ موجود ہو تو حدیث صحت سے اس کا درجہ اتر کر وہ ضعف تک پہنچ جاتا ہے، تو حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو حدیث پر عمل اسی وقت کریں گے جب وہ حدیث صحیح ہو۔ جب یہ 5 شرائط کسی صحیح حدیث میں ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوگی۔ ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، یہ تفصیلات اعادہ کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث کی مثال میں حدیث مشہور حدیث جو ہم سنتے ہیں اکثر خطبے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے پاس مردود ہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی سند کہ حدثنا یعقوب، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں یعقوب، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یعقوب نے بیان کیا، اور یعقوب کے استاذ کون ہیں؟ ابراہیم بن سعد، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابراہیم بن سعد،
ہم سے ابراہیم بن سعد نے حدیث بیان کیا، اور ابراہیم اپنے والد سے عن ابیہ یعنی سعد سے یہ حدیث سن کر انہوں نے بتائی، اور جو سعد کے جو استاذ ہیں وہ قاسم بن محمد ہیں اور یہ تابعی ہیں، اور قاسم بن محمد کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، صحابیہ ہیں، تو پوری سند ہے۔ تو اس کے بعد حدیث ہے، تو اس حدیث میں پانچوں شرائط موجود ہیں، جسے ہم صحیح حدیث کہتے ہیں، تو پانچوں شرائط موجود ہیں، یعنی اس کی سند متصل ہے، سب حدثنا سے روایت کر، کیونکہ اس کے ہر راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے سنا، اور رہا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم اور قاسم بن محمد کی عنانا، تو اتصال پر محمول ہے، یعنی کوئی اگر عن سے روایت کرتے ہیں تو اس میں محدثین جو مصطلح الحدیث کے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ بعض یعنی روات عنانا سے حدیث کو شروع کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، تو بعض جو روات کی جو عنانا کو اتصال پر محمول کیا جاتا ہے، تو اس میں ابراہیم بن سعد ہے، سعد بن ابراہیم ہے، اور قاسم بن محمد ہے، کیونکہ ان تینوں راویوں میں سے کوئی بھی مدلس نہیں ہے، کیونکہ راوی مدلس ہوتا ہے پھر وہ عنانا سے روایت کرتا ہے تاکہ اپنے جو استاذ ہے جو اس کو چھپائیں، اور اپنے سے جو اوپر مشہور استاذ ہے ان سے ڈائریکٹ، چونکہ انہوں نے علم حاصل کیا، اس طرح بتائے، جبکہ ان سے حاصل نہیں کیا وہ بات حدیث، تو وہ مدلس کہتے ہیں اس راوی کو، کیونکہ مدلس کی عنانا صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ مردود اور غیر مدلس کی مقبول ہوتی ہے۔ تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں اگر کوئی راوی ہے جو عنانا سے روایت کرتا ہے تو اس کی حدیث، اس کی سند اتصال پر محمول کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں اگر موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ، ابن ماجہ وغیرہ، موطأ امام مالک، مسند احمد وغیرہ کی کتابوں میں، تو مدلس کی جو عنانا جو والی جو حدیث ہے، جو روایت ہے، اس کو مردود کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اگر غیر مدلس ہے اور ان کتابوں میں اس راویوں کا ذکر ہے اور راوی سے حدیث موجود ہے، تو پھر مدلس نہیں ہے تو ان کی حدیث مقبول ہوتی ہے۔ اس کے تمام راوی عادل ہیں، یعنی ثقہ اور ضابط ہیں، اور یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے، اور معلول یعنی خفیہ علت بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ تو اس طرح حدیث کیا ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح حدیثیں سب سے پہلے کس نے جمع کی ہیں؟ تو سب سے پہلے سوال ہے، اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، ان کو ہم اختصار کے ساتھ امام بخاری کہتے ہیں، ان کا اصل نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ بخاری شہر بخارا سے ان کا تعلق ہے، اس لیے بخاری کہا جاتا ہے۔ تو صحیح حدیث جمع کرنے کے لیے متوجہ ہوئے سب سے پہلے، پھر ان کے ساتھی اور شاگرد امام ابو الحسین مسلم ابن حجاج النسابوری، ان کے نقش قدم پر چلے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو شارٹ میں ہم امام مسلم کہتے ہیں اختصار کے ساتھ، تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ ابو الحسین کنیت ہے، مسلم ان کا نام ہے، حجاج ان کے والد کا نام ہے، النسابوری نسابور کے علاقے کے رہنے والے تھے، اسی لیے جیسے حیدرآباد کے رہنے والے کو کہتے ہیں، ایسے نیسابور کے رہنے والے کو نیسابوری، بخارا کے شہر سے رہنے والے کو بخاری، اس طرح نسب منسوب کرتے ہیں۔ تو امام امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی امام بخاری کی طرح صحیح حدیثیں جمع کیے۔ امام بخاری، پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح احادیث کو جمع کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح حدیث کو جمع کیا ہے، تو کس طریقے سے، کیوں ان کی دل میں ایک خیال آیا؟ واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے درس میں موجود تھے، اسحاق بن راہویہ جو ان کے استاذ تھے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ کوئی صحیح احادیث کی کتابوں کو صحیح احادیث کو ایک کتاب میں جمع کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے خاص نہیں کہا، بلکہ عام بات یہ کہی کہ اگر کوئی صحیح حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کرتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ تو یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل میں بیٹھ گئی، انہوں نے ٹھان لیا کہ میں صحیح حدیثوں کو جمع کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے صحیح احادیث کو جمع کیا۔ تو اس میں صحیح بخاری صحیح حدیثوں میں سب سے پہلی کتاب ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ کتب حدیث میں سب سے زیادہ صحیح حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ترجیح حاصل ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ پر، ان کی کتاب پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں روایت حدیث کی یہ شرط لگائی ہے کہ راوی اپنے استاذ کا معاصر ہو، ہم اثر ہو، اور اس کا اپنے استاذ سے سماع بھی ثابت ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر ہیں، آپ کے ٹیچر سے ڈائریکٹ سنیں اور آپ کا ان کا زمانہ ایک ہی ہو، کیونکہ حدیثوں میں جو کچھ روات ایسے بھی ہیں جنہوں نے جیسے ہم ہیں امام سمجھیے کہ امام ابن تیمیہ سے روایت کر رہے، حدثنی امام ابن تیمیہ نے ہم سے روایت کیا ہے۔ اب امام جیسے امام بن باز ہے، ابن عثیمین ہے، تو ایسے علماء سے ہم بیان کرتے ہیں کہ امام ابن عثیمین سے ہم نے سنا ہے، امام ابن عثیمین سے روایت ہے، تو ڈائریکٹ ہم کیا ہے ان سے روایت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا ان کا زمانہ ایک ہے، لیکن ہم نے سنا نہیں ان سے ڈائریکٹ، کیونکہ وہ رہتے تھے قصیم میں، ریاض میں، اور سعودی عرب میں۔ ہم نے وہاں کا دورہ نہیں کیا، ان سے ملاقات نہیں کی، پھر ہم ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی امام بن باز سے روایت کر رہا ہے، ابن عثیمین سے روایت کر رہا ہے، تو ڈائریکٹ ان سے ملاقات کرے، اور جو ہے ان سے ڈائریکٹ سنے، تو استاذ کا معاصر ہو اور اپنے استاذ سے اس کا سماع ثابت ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ شرط لگاتے، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک شرط تو اس میں رکھا ہے، لیکن دوسری شرط جو امام بخاری رحمہ اللہ نے لگائی وہ نہیں لگائی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے صرف کہا کہ معاصرت ہی کافی ہے، یعنی استاذ کا اپنے شاگرد اپنے استاذ کا معاصر ہونا ہی کافی ہے، سننا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث میں جو شرط ہے وہ بہت ہی سخت ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو زیادہ ترجیح حاصل ہے۔ پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بخاری و مسلم نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ تمام کی تمام صحیح احادیث روایت کر دیں گے۔ امام بخاری امام مسلم میں جو 4000 5000 جو احادیث ہیں اور تکرار کے ساتھ کچھ 7000 اس طرح کی، وہ پوری احادیث انہوں نے جمع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ تمام کی تمام صحیح احادیث روایت کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی احادیث کو بھی صحیح قرار دیا جو ان دونوں کی کتابوں بخاری مسلم میں موجود نہیں ہے، جیسا کہ امام ترمذی بخاری سے ایسی احادیث کا صحیح ہونا نقل کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے، بلکہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ میں وہ موجود ہیں۔ تو پوری حدیثوں کو انہوں نے جمع نہیں کیا، ان کی شرط کے حساب سے جو حدیثیں آئیں اس کو انہوں نے جمع کیا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سلسلے میں، جو وقت ختم ہو گیا ہے، وہ بڑا لمبا قول ہے ان کا، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تو دیکھتے ہیں شیخ اگر موجود ہیں تو پھر کلاس کو یہیں روکتے ہیں۔ ابھی شاید
شیخ مسعود حفظ اللہ تشریف نہیں لائے تھے جب تک امام بخاری امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول پڑھ لیتے ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتصال سند کے اعتبار سے امام بخاری کی شرط قوی ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک صحت کے لیے شرط ہے کہ راوی جس سے روایت کرتا ہے اس کے ساتھ کم سے کم ایک بار ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے۔ امام مسلم کے خلاف کہ ان کے نزدیک ثبوت ملاقات شرط نہیں، صرف معاصرت ہم اثر ہونا کافی ہے۔ گویا کہ امام مسلم نے امام بخاری کو الزام دینا چاہا کہ روایت حدیث کے لیے ملاقات بھی شرط ہے، تو پھر امام بخاری کو چاہیے کہ حدیث معنعن جو بلفظ عن فلان روایت کی جاتی ہے اس کو قبول نہ کریں، کیونکہ شرط ملاقات انہوں نے ثبوت سماع کے لیے لگائی ہے، اور حدیث معنعن میں احتمال عدم سماع کا باقی رہتا ہے، مگر یہ الزام امام بخاری پر عائد نہیں کی ہو سکتا، اس لیے کہ جب راوی کی مروی عنہ سے ملاقات ثابت ہو چکی تو پھر احتمال عدم سماع کا نکل ہی جا نہیں سکتا، کیونکہ باوجود عدم سماع اگر اس سے روایت کرے گا تو مدلس ثابت ہوگا، اور کلام مدلس میں نہیں ہے، غیر مدلس میں ہے۔ اچھا، یعنی حدیث عن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے عن سے روایت کرنے والے کی روایت کو قبول کیا ہے تو وہ غیر مدلس راوی ہے۔ نیز عدالت و ضبط کے لحاظ سے بھی صحیح بخاری کے روات کو صحیح مسلم کے روات پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم کے روات جن پر کلام کیا گیا ہے تعداد میں زیادہ ہیں، بخلاف صحیح بخاری کے جن روات پر کلام کیا گیا ہے وہ کم ہیں۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بات کہی۔ صحیح بخاری کے منفرد رجال کی تعداد 435 ہے، اور جن کے ضعف کے بارے میں کلام کیا گیا ہے ان کی تعداد 80 ہے۔ امام بخاری کے جو روات کے ضعف کے بارے میں کلام کیا گیا ہے 80 لوگوں کے بارے میں۔ اس کے برعکس صحیح مسلم کے منفرد رجال کی تعداد 620 ہے، اور جن رجال کے ضعف کے بارے میں کلام کیا گیا ہے ان کی تعداد 160 ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان لوگوں سے حدیث کی تخریج کی جن پر کلام نہیں کیا گیا ہے زیادہ بہتر ہے بنسبت ان کے جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، مطلب جن کے بارے میں کلام کیا گیا وہ بہت کم ہے۔ دوسرا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ان منفرد رجال سے جن کے بارے میں کلام کیا گیا ہے زیادہ احادیث کی تخریج نہیں کرتے، اور ان میں سے کسی کا بھی بڑا نسخہ نہیں جس کی تخریج کی گئی ہو، بجز نسخہ اکرمہ عن ابن عباس، بخلاف امام مسلم تخریج ان روات سے کرتے ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے، جیسے ابی زبیر عن جابر، سہل عن ابیہ، علا بن عبد الرحمن عن ابیہ، حماد بن سلمہ عن ثابت وغیرہ۔ تیسرا ہے کہ امام بخاری کے اکثر مطعون رجال ان کے شیوخ ہیں، امام بخاری کے ہی شیوخ ہیں جن سے وہ ملے ہیں، جن کے احوال سے واقف ہیں اور جن کے احادیث پر وہ مطلع ہیں، لہٰذا ان کے عمدہ اور ناقص احادیث میں تمیز کر سکتے ہیں امام بخاری، جبکہ امام مسلم کے مطعون رجال کا تعلق تابعین اور ان کے بعد سے ہے، اور ان کے بارے میں امام مسلم کو بلا واسطہ واقفیت حاصل نہیں، ڈائریکٹ نہیں ملے۔ چاہتا ہے کہ اکثر مطعون رجال جن کا تعلق متقدمین سے ہے، امام بخاری ان کی احادیث کی تخریج استشہاد اور متابعات اور تعلیقات میں کرتے ہیں، جبکہ امام مسلم ان کی تخریج اصول اور قابل حجت امور میں کرتے ہیں۔ تو اس آخری قول میں نظر ہے، جیسے کہ راقب حروف کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ علوم میں امام بخاری کا درجہ امام مسلم سے زیادہ ہے، اور امام بخاری فن حدیث میں امام مسلم سے زیادہ جانتے تھے، عارف تھے، اور ایک امام مسلم تو ان کے شاگرد ہیں اور تخریج کرنے والے تھے، وہ ہمیشہ ان سے استفادہ کرتے تھے امام بخاری سے اور پیروی کرتے رہے، حتیٰ کہ امام دارقطنی نے صحیح فرمایا کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم اس مقام پر نہ ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، امام بخاری سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس لحاظ سے امام بخاری کا درجہ امام مسلم سے اونچا ہے، ان کی احادیث کا درجہ بھی اونچا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اس طریقے سے صحیح بخاری صحیح مسلم کے متعلق کچھ ہماری گفتگو رہی آج کے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔
ہاں محترم طلباء و طالبات، الحمدللہ یہ مصطلح الحدیث میں جو ٹاپک چل رہی ہے تو یہ آپ لوگوں کو کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے یا کچھ آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے دے سکتے ہیں؟ شیخ عمران صاحب، عمر بھائی اور دیگر جو احباب ہیں، کہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے مناسب ہے، سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر بہتر ہے؟ کچھ ہمیں مشورہ دیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ چونکہ ذرا علمی ٹاپک ہے یہ اور ضروری بھی ہے، معلوماتی ہے، اس لحاظ سے آپ سے سوال ہو رہا ہے۔ یہ آج کے یعنی حساب سے بہت ضروری تھا، بہت ہی اہم ہے کہ جو ہے ہم یہ ٹاپک کو پڑھیں، کیونکہ ہم طالب علم ہیں اور حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں، جبکہ ہم اس کے اصول نہ جانیں، اس کے اصول نہ پڑھیں، جب تک ہم اس کے بارے میں علم حاصل نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت ساری کتابیں ہم پڑھ چکے ہیں اور کافی لمبے وقت سے علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے مصطلح الحدیث کا جو ٹاپک ہے، اس لیے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے الحمدللہ، اور بہت ساری معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی مفید رہے گی۔ محترم طلباء و طالبات، ابھی بات ہوئی ہے شیخ کے بارے میں، معلوم ہوا کہ بھی شیخ سفر پہ ہے اور پہنچنے میں تاخیر ہوگی، تو اس لیے آج کی ان کی جو ہے کلاس میں حاضری نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ اپنی اتوار کی کلاس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں ایک پکا سچا مسلمان بنائے، علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور ہماری تنہائیوں میں ہونے والی بھی جو خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے، کفار مجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔